السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کا گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کو جانے ضائع ہو گئے، اتنے املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیوا کو قرار دیا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، میں اس مختصر وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والا کون ہے، دنیا کے امن و امان اور چین و سکون چھیننے والا کون ہے، روئے زمین کے باشندوں کی نیندیں کس نے حرام کر رکھی ہے، کیا اس کا ملزوم واقعتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہے؟ یاد رہے پر وہ کسی کی سوچی سمجھی سازش تو نہیں۔ دوستو اور اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی، صلح و آشتی کی دعوت دی، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی، اخوت اور بھائی چارگی کی دعوت دی۔ اخوت اور بھائی، اسلامی تاریخ کو مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی، صلح و آشتی کی دعوت دی، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی، اخوت اور بھائی چارگی کی دعوت دی، میل ملاپ اور خیر سگالی کی دعوت دی، نصیحت اور خیر خواہی کی دعوت دی، ظلم و ستم سے روکا، فتنہ فساد سے روکا، حق تلفی حق ماننے سے روکا، خواہ مخواہ کے نزاعات سے روکا۔ دوستو، چھٹی صدی عیسوی میں دنیا پر اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات کو گزار رہے تھے۔ ہر طرف فتنہ فساد پھیلا ہوا تھا، دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے کو ایک اپنی بڑی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسرے کو حقوق کا دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، ایک بادشاہ کو دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کارنامہ تسلیم کیا جاتا تھا، غریب و نادار اور معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا جاتا تھا۔ روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایسے خطرناک اور تاریک ترین حالت میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہو چاہے جھک کر ہو۔ صلح حدیبیہ کا تاریخ کسے یاد نہیں؟ مسلمانوں کو کس طرح آسنائے سفر راستے میں روکا گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد اور دہشت گردی کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت امن کی دعوت دیتی ہے اور دہشت گردی سے روکتی ہے، لیکن آج میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا گیا۔ جو امن و شانتی کا داعی تھا اسے دنیا والوں کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا، لوگوں کو ان سے نفرت دلائی گئی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اسلام کو بدنام کرنے والوں سے، اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ اسلام اگر ایک دہشت گرد مذہب ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ اسلام اگر ایک دہشت گرد مذہب ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ اسلام اگر ایک دہشت گرد مذہب ہے تو علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ اسلام اگر ایک دہشت گرد مذہب ہے تو مغلیہ سلطنت کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ جبکہ ان کے پاس اس وقت طاقت و قوت تھی، لیکن آج جب وہ کمزور ہو چکے، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی، وہ محکومی اور مفلوک الحال زندگی بسر کر رہے ہیں، ان پر دہشت گردی کے الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ لہٰذا پہلے یہ طے کرے دہشت گرد کسے کہتے ہیں۔ کیا جان و مال کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا عزت و آبرو کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا اپنے وطن سے محبت رکھنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اپنے وطن پر قربان ہونے کا نام دہشت گردی ہے؟ جائز حقوق مطالبہ کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام دہشت گردی ہے؟ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اگر تم اس کو دہشت گردی کہتے ہو تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم
نام دہشت گردی ہے، لیکن یاد رکھو دہشت گردی اسے نہیں کہتے ہیں، دہشت گردی تو اسے کہتے ہیں تو کسی انسان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا نام دہشت گردی ہے، کسی انسان کو ستانے کا نام دہشت گردی ہے۔ آؤ اسلام پر دہشت گردی کا بہتان لگانے والوں، بتاؤ کہ بوسنیا میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، بلقان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، سوڈان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، افغانستان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، گجرات میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، ابھی فی الحال میں فلسطین میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، کشمیر میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، سرزمین فلسطین کا چپا چپا گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے، لاکھوں عورتوں عفت و عصمت پائمال ہو چکی ہے، کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہزاروں مائیں بیوہ ہو چکی ہے، کتنے گھروں ویران ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں، میں ان درندوں یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے نام نہاد امن قائم کرنے والوں، اگر تم واقعتاً امن قائم کرنا چاہتے ہو تو خود دہشت گردی کرنا چھوڑ دو، خود فتنہ فساد کرنا چھوڑ دو، دوسروں کی ذلت و آبروریزی کرنا چھوڑ دو، دنیا میں امن و امن قائم ہو جائے گا، دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گا، لوگ امن و سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ یہی دہشت گردی کے خاتمے